السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، جن اذکار اور دعاؤں کی پابندی ہر مسلمان مرد و عورت کو روزانہ صبح کے وقت کرنا چاہیے، ان میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف ذکر اور دعا یہ ہے: سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح سویرے نماز فجر پڑھنے کے بعد میرے پاس سے گزرے اور میں اپنی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت کے بعد لوٹے اور میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جب سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی حال پر یہیں بیٹھی ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد قلت بعدک اربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتہن، کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر ان کلمات کا اس ذکر کے ساتھ موازنہ کیا جائے جو تم نے صبح سے اب تک کہا ہے تو یہ اس سے بھاری ہو جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 2726۔ یہ جو ذکر ہے، جو کہ دعا بھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، اس کے حمد کے ساتھ، یعنی ہم اللہ کی پاکیزگی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی یعنی روشنی کے برابر، روشنائی کے برابر۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ ہم اللہ کے لیے تسبیح اور پاکیزگی اور حمد و ثنا اتنا بیان کرتے ہیں، اس قدر بیان کرتے ہیں، اس کی صفت، اس کی کیفیت، اس کی مقدار، تعداد اتنا ہے کہ جتنا اللہ کی مخلوقات موجود ہیں اس کے برابر، اور جو اللہ کی رضا ہے اس کے برابر، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی اس کے برابر، اور اللہ کا جو عرش ہے
اس کا جو وزن ہے اس کے برابر، اور جو اللہ کے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی توصیف بیان کی جاتی ہے، جن کے ذریعے سے اللہ کا حکم بیان ہوتا ہے، جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، اس کے برابر۔ یہ جو ذکر ہے اس کو کہتے ہیں ذکر مضاعف، جو کہ ذکر مفرد سے افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اس ذکر مضاعف میں ذکر مفرد سے زیادہ اللہ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ ذکر مفرد ہے سبحان اللہ، بس میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہ ہے ذکر مفرد، جبکہ یہ ذکر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ ذکر مضاعف ہے۔ اس میں اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بے حد، بے انتہا، بے حساب بیان کی گئی ہے، جیسا کہ آپ نے ترجمہ سے سنا۔ اس میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، تو اس کے اندر وہ تمام مخلوقات شامل ہیں جو اب تک پیدا کی جا چکی ہیں، جن کا دنیا میں وجود ہو چکا ہے، اور وہ مخلوقات بھی شامل ہیں جو اب تک پیدا نہیں کی گئی ہیں، جن کا وجود اب تک دنیا میں نہیں ہوا ہے۔ تو اولین اور آخرین، اگلے پچھلے تمام خلق، تمام مخلوقات اس میں شامل ہیں، اور اللہ کی مخلوقات کی تعداد کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور شمار نہیں کیا جا سکتا، ہم اسے گن نہیں سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی زیادہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ جتنی مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں ان سے کہیں زیادہ وہ مخلوقات ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والی مخلوقات، اس تعداد کے برابر اللہ کے لیے حمد ہے اور اللہ کی پاکیزگی ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کی رضا کے برابر، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے برابر، تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی جو رضامندی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہ کتنی عظیم چیز ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جانے کے بعد بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو جنتیوں کو ملے گی۔ جنتی لوگ اللہ کی رضا پالیں گے تب جنت کی نعمت مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیرات و برکات ہمیں ملتے ہیں، جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا، اور جو بھی نعمتیں دنیا اور آخرت کی بندوں کو ملتی ہیں یا ملنے والی ہیں، یہ جو ہے اللہ کی رضا کے یہ موجبات اور ثمرات میں سے ہیں۔ تو جب اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے خیرات و برکات اور اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے حد و حساب ہیں، تو پھر ذرا اندازہ کیجئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کیا عظمت ہوگی۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کے برابر اللہ کی پاکیزگی اور اس کی تعریف بیان کی گئی ہے اس ذکر کے اندر۔ تیسری چیز، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کا جو عرش ہے یہ تمام مخلوقات میں سب سے
بڑی مخلوق ہے اور سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے بڑی اور وزنی کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ عرش بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ مخلوق تمام مخلوقات میں سب سے بڑی ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ وزن رکھتی ہے یہ مخلوق۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر میں عرش کے وزن کا ذکر کیا۔ اس سے زیادہ اگر کسی اور مخلوق کا وزن ہوتا تو اس مخلوق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے۔ تو اللہ کا عرش کا وزن جتنا ہے، جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اس کے برابر اللہ کی حمد اور پاکیزگی اس ذکر میں بیان کی گئی ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے کلمات کی سیاہی کے برابر اس کی پاکیزگی ہے اور اس کی تعریف ہے۔ اللہ کے کلمات کی سیاہی یعنی روشنائی کتنی زیادہ ہے، اس کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن میں سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کو شمار کرنے کے لیے سیاہی بن جائے اور سمندر ختم ہو جائے گا تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ ہم مدد کے لیے اتنا ہی اور لے آئیں۔ یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں، سمندر کا پانی ہے، وہ سب سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو سارا سمندر خشک ہو جائے، پانی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ روئے زمین کے تمام درخت اگر قلم ہو جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہو جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر سمندر کو سیاہی اور روشنائی فرض کر لیا جائے اور زمین کے تمام درختوں کو، یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں اور جتنا بھی پانی ہے، فرض کر لیا جائے کہ وہ روشنائی ہو جائے، سیاہی ہو جائے، اور دنیا کے اندر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں فرض کر لیا جائے کہ وہ قلم بن جائیں، تو یہ قلم اس سیاہی سے اگر لکھے جائیں تب بھی سمندر اور قلم ختم ہو جائے، روشنائی ختم ہو جائے، سیاہی ختم ہو جائے، قلم ختم ہو جائے، درخت ختم ہو جائے، سمندر ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی عظمت ہے، یعنی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی شمار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی سیاہی کے برابر اس کے لیے پاکیزگی ہے اور اس کی حمد ہے، یہ اس ذکر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس ذکر پر اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو پہلا جز ہے سبحان اللہ و بحمدہ کے بعد جو پہلا جز ہے عدد خلقہ، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کے لیے حمد اور اس کی پاکیزگی ہے۔ اس کے اندر جو تضعیف ہے اللہ کی حمد اور اس کی پاکیزگی بیان کرنے، مطلب کئی گنا ہیں، کتنا گناہ ہے ہم نہیں جانتے، ہمارے تصور اور اندازہ سے بھی اوپر۔ تو یہ جو تضعیف ہے یہ اس کی تعداد اور مقدار کے لیے ہے پہلا جز۔ جو دوسرا جز ہے وہ رضا نفسہ، یہ اس تضعیف کی صفت اور کیفیت کے لیے بیان کے لیے۔ اس کے اندر دوسرے جز کے اندر تضعیف کی صفت اور کیفیت ہے، اور تیسرے جز کے اندر وزینت عرشہ، عرش کے وزن کے برابر اس کے اندر ثقل اور وزن ہے، تضعیف کا بھاری پن، اس کا وزن، عظمت، مقدار بیان کیا گیا۔
اور جو چوتھا جز ہے مداد کلماتی ہی، اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر اس کے اندر وزن اور عدد اور مقدار کا بھی بیان ہے نا، اس کے اندر صفت اور کیفیت کا بھی بیان ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر وزن اور ثقل کا بھی بیان ہے، سب چیز جمع کر دی گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کی جو سیاہی ہے اس کی مقدار کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، عدد کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، صفت اور کیفیت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ بہت ہی عظیم الشان ذکر ہے، یہ ذکر مضاعف ہے۔ اس کے معانی پر اگر ہم غور کریں گے اور اس کے معانی کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اس ذکر کو کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ جو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ تم فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد سے لے کر اب تک، چاشت کے وقت کے بعد تک جتنا تو نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر چاشت کے وقت کے بعد تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا تم نے جتنا بھی ذکر کیا ہے اس سے کہیں زیادہ وزنی یہ ذکر ہے جو میں نے کہے ہیں 3 مرتبہ، جس میں 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ذرا سوچئے کتنا عظیم الشان یہ ذکر ہے کہ تمام اذکار پر یہ بھاری اور سب سے وزنی ہے، سب سے عظیم ہے، سب پر بھاری ہے، یعنی قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا تمام اذکار کا تو تمام اذکار میں اس ذکر کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے بندوں کے نام اعمال میں جو اذکار ہوں گے کیے گئے ان میں سب سے زیادہ وزن والا ذکر یہ ہوگا، اور اسی طریقے سے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اجر اور ثواب میں تمام اذکار سے زیادہ اس ذکر کا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ بڑا اہمیت کا حامل ذکر ہے، عظمت کا حامل ذکر ہے، بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا اس ذکر کے کرنے والوں کو، بشرطے کہ وہ اس ذکر کو سمجھتے ہوئے، اس کا معنی اور مطلب کو جانتے ہوئے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اس ذکر کو کیا جائے۔ روزانہ صبح میں یہ ذکر ہر مسلمان مرد اور عورت کا معمول بن جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو روزانہ صبح کے وقت باقی کے تمام اذکار اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس ذکر اور دعا کے کرنے کی بھی توفیق بخشے، اور اس کی برکت سے، اس کے صلے میں اللہ رب العالمین اپنی رضا، خوشنودی اور اپنی پسند سے ہمیں نوازے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور اللہ راضی اور خوش ہو کر جنت اور اس کی نعمتوں سے اور اپنے دیدار سے ہم سب کو شرف بخشے اور سرفراز کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔